اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ آیت آج ہی اتری ہو. گھر واپسی کا لفظ بھی قرآن نے وہی بولا ہے جو آج بولا جا رہا ہے. وہی لفظ قرآن ہے. ہر نبی کو ایک وقت آتا تھا ان دھمکیوں کو سننا پڑتا تھا. یہ دھمکیاں نہیں تھیں. اس کے بعد ہوتا کیا تھا یہ بھی قرآن بتاتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. جب یہ دھمکیاں آنے لگتی تھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اپنے منصوبے کی خبر دیتا تھا کہ دیکھو یہ جو لوگ تم سے کہہ رہے ہیں یہ ان کا پلان ہے, یہ ان کے ارادے ہیں, یہ ان کے منصوبے ہیں. ہمارا کیا پلان ہے اللہ مجھ سے کہتا تھا, ہمارا کیا منصوبہ ہے وہ غور سے سنو. اللہ نبیوں کو بتاتا تھا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. جو لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے ہم ان کو چن چن کر زمین کو ان سے پاک کرتے ہیں. یہی کہا کہ لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ. علماء ہیں آپ, اگر کہ مجھے یہ شکوہ ہے کہ ہمارے علماء قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے. قرآن پر غور کرنا ہمارے مدرسوں کے اندر سے نکل گیا. ہمیں کلیتین اور دیر گزارا اور سیرت فاتحہ خلف الامام اور آمین سے فرصت ہی نہیں. ہنس رہے ہیں مولانا, میری بات کی تعریف کر دے, اللہ آپ کو جزائے ہے. نہیں اچھا ہے یہ میں ان سے شکریہ ادا کر دوں. ایک تو ہے کوئی بھی میرا ہمنوا, آپ کی تو چوری پکڑی گئی تو آپ نہیں ہنس سکتے, وہ آپ بھی کرتے. آج تک کوئی ساتھی ہمیں نہیں ہو, سینکڑوں سال کے ہم ثابت کر رہے ہیں, آج تک کوئی شافعی نہیں ہوا اپنی تصویر سن کر. کیا ہے یہ مسائل اس طرح ہیں. یہ جس دور میں ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو اور آپ کے ایمان کو ذبح کرنے کا ارادہ کر رہی ہوں, اس دور میں ہمارے مدرسوں کی بحثیں کیا ہیں. کن موضوعات پر ہیں یہ چھوٹے چھوٹے موضوعات. حضرت شیخ الہند جو دنیا کی ظالم ترین طاقت سے ٹکراتے تھے ان کا درد بہت مختصر ہے. وہ ان مسائل پر لمبی گفتگو نہیں فرماتے. ہماری جن استادوں کے استادوں نے ان مسائل پر لمبی بحث شروع کی انہوں نے بھی بہت صحیح فیصلہ کیا. کوئی میرے کہنے سے یہ نہ سمجھے خدا نخواستہ کہ میں ان اکابر کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں. وہ عظیم لوگ. اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ انگریزوں نے پوری دنیا کا سروے کر کے یہ جانچا لیا کہ جو لوگ سامراج کے خلاف جہاد کر رہے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقریر کرتے ہیں. سب سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرنے والے میدان جہاد کے ہیں. اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرنے والے میدان جہاد ہیں. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کرنے والے پورے شمالی افریقہ میں, وہاں پر لیبیا میں چرنوسی تحریک چل رہی تھی فرانس کے سامراج کے خلاف. الجزائر میں حضرت امیر عبد القادر الجزائری کی تحریک چل رہی تھی, وہاں بھی فرانس کا سامراج تھا. اور ہمارے بر صغیر میں اور ترکی میں ہر جگہ پر جو مقابلہ کر رہے تھے وہ حنفی علماء کر رہے. تو انگریزوں نے یہ چال چلی, شیطانی چال, کہ کچھ لوگوں کو کھڑا کر کے اور تقریر کے خلاف ان کو برگرایا اور وہ گویا ایسے حملے کریں کہ ہمارے طلبہ شک میں پڑ جائیں کہ کیا حنفی فقہ حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں.
یہ شک دور کرنے کے لیے ہمارے اکابر روایت پرست نہیں تھے، ہمارے اکابر وقت کی ضرورت کے حساب سے اپنے انداز تدریس میں اپنی ترجیحات میں تبدیلیاں کیا کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے تھے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون۔ حضرت علامہ محمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابراہیم بریانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اصغری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب رتناوتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات انہوں نے محسوس کیا اور اللہ ان کے رتبے بلند کرے، انہوں نے درس حدیث میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، یہ مسلک حنفی کے مطابق حدیث کے مطابق ہے، ہر حنفی مسلک کا جزیہ بھی حدیث کے مطابق ہے۔ تو پہلے ضرورت کم تھی تو ہمارے اکابر اس موضوع پر کم بات کرتے تھے، بعد میں ضرورت بڑھی تو ہمارے اکابر نے اس پہلو کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا۔ پہلے والوں کا رویہ بھی درست تھا اور دوسرے بعد میں آنے والے اکابر کا رویہ بھی بالکل درست تھا۔ اسی طرح میری گزارش ہے اس دور کے مشائخ، علماء حدیث، اساتذہ فقہ، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس دور کے حالات کے مطابق اگر ان کو ضرورت محسوس ہو کہ طرز تدریس میں کچھ تبدیلی کریں تو میری گزارش ہے کہ وہ اس دور کے حالات کا مطالعہ کر کے اس دور کے حالات کے مطابق پھر طرز تدریس میں تبدیلی کریں۔ اب یہ دور ان مسائل کا نہیں ہے، اب تو ہمارے نوجوان علماء کو تیار ہونا پڑے گا کہ وہ ثابت کریں کہ پردہ مناسب ہے اور بے پردگی خراب ہے، وہ ثابت کریں کہ سودی نظام کیوں خراب ہے، سود سے غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، مالدار سے مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء اور اساتذہ کو حدیث کا درس دیتے وقت کن ابواب کی میں زیادہ تفصیل کرنی چاہیے، کن ابواب میں اختصار سے کام لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی کاپی میں جو تقریر آپ کے استاد کی لکھی ہوئی ہے، جو 40 سال پہلے کی تھی، وہی تقریر آپ پڑھ کر جائیں اور وہی تقریر آج کے طلبہ کے سامنے کر دیں۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ طرز تدریس غلط ہے۔ آپ آج اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے فضائل والی احادیث پر تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے۔ آج باطل کا اور جرم کا مقابلہ کرنے والی جو احادیث ہیں، مقابلے کی ترغیب دلانے والی سینکڑوں احادیث، حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ علماء کے لیے انہوں نے الگ نصاب بنایا، آج تو کسی کو خبر نہیں ہے۔ حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے تھے، مشکات المصابیح سے کتاب الایمان، کتاب العلم اور کتاب الجہاد، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ جو 12 جلدوں میں ہے، یہ حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ علماء کو خود پڑھا، یہ نصاب تھا علماء۔ آج علماء اور عوام کے مثال میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے بندے نوجوان علماء کسی کی تربیت میں رہ کر ذرا سمجھیں کہ یہ اس دور میں ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، یہی بتانے کے لیے آیا ہوں اور یہی ہر مدرسے میں جا کر کہنے کی اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں۔ ایک بار سب کے سامنے بات آ جائے، یہ کفر و اسلام کے درمیان جاری جنگ کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے کے دن ہیں۔ یہ بزرگوں کی زیارت کر کے مغفرت کروانے کے دن نہیں ہیں، یہاں چون کر اور بوتل میں پانی پہ دم کروا کر اور یہ تبرک لینے کے دن نہیں ہیں۔ مجھے کوئی واقعہ صحابہ کرام کے علماء بتا دو کہ صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔
یہ نفس کے فریب ہے، جو اصل کرنے کے کام ہے وہ کیے بغیر ہم اپنے دل کو کے مذہبی جذبے کو تسکین دے دیتے ہیں کہ ہم نے آج بوسہ دے دیا فلاں کو، بولا کے ہاتھ چوم لیے، فلاں سے تھوک چھوڑوا لی، فلاں کے اپنے سر پر ہاتھ رکھوا لیا۔ علماء بیٹھے ہیں بڑے وزیر استعداد علماء، کس صحابی نے پوری زندگی میں حضور سے اپنے سر پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھوایا ہو؟ ذرا نام بتاؤ۔ چھوٹے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھوانا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن کیا میدان جہاد میں جاتے وقت خالد بن ولید حضور کے پاس آتے تھے میرے سر پر ہاتھ رکھتے؟ لوگوں جو ہے سطح کو بلند کرو، اگر آپ سطح کو بلند نہیں کریں گے تو عوام کی سطح کیسے بلند؟ یاد رکھیں انشاءاللہ اس آخری فیصلہ کن مرحلے کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جس کا اس آیت کے حوالے سے میں نے تذکرہ کیا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جب یہ دھمکیاں نبیوں کو ملنے لگتی تھیں تو ہم نبیوں سے چپ چاپ کہہ دیا کرتے تھے خاموشی سے کہ ان کا منصوبہ وہ ہے جو تم نے سن لیا، اب ہمارا منصوبہ ہم سے سن لو۔ جس ملک سے وہ تم کو نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں اس ملک میں آئندہ آنے والے زمانے میں تم رہو گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ۔ لیکن ایک بات اے نبیوں، یہ بات اپنی قوم کے ایک مومن کو بتا دینا کہ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قیامت کے دن آخرت میں میرے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جو میری پکڑ کے ڈر کے ساتھ میرے حکموں پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی روشن مستقبل ہے اور آخرت میں جنتیں ان کے انتظار میں۔ ہمارے جتنے اکادمی تھے انہوں نے سارے دینی کاموں کے ساتھ کفر و شرک کا مقابلہ بھی کیا، چاہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی، وہ کیوں جیل میں رہے؟ خاموشی سے خانقاہ مدرسہ چلاتے رہے، کوئی خطرہ موڑ نہ لیتے، ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی انگلیاں توڑ دی گئی، ہاتھ توڑ دیا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دانہ پانی بند کر دیا گیا، بائیکاٹ کروا دیا گیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کس تکلیفوں سے گزرے، یہی تو وہ علاقہ ہے، کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے شاملی۔ حضرت حافظ ثانی شہید حضرت گنگوہی کی گود میں انہوں نے آخری سانسیں لی، ان کے سر میں گولی لگی تھی۔ حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ حضرت شیخ الہند کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ 4 سال کی جیل ان کو مالٹا میں لے جا کر رکھا گیا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ کیا عشق تھا اپنے شیخ سے، کیا تعلق تھا۔ گرفتاری کا وارنٹ حضرت مدنی کے لیے نہیں نکلا تھا، حضرت شیخ الہند کے لیے نکلا تھا، لیکن حضرت مدنی ایک صاحب تھے جو CID میں کام کرتے تھے، حضرت مدنی سے تعلق بھی رکھتے تھے۔ حضرت مدنی نے اصرار کیا ان سے، خوشامد کی کہ کسی طرح میرا وارنٹ بھی نکلوا دیجیے تاکہ میرے شیخ کو جیل میں اکیلے نہ رہنا پڑے، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہاں بھی، اس لیے میرا بھی وارنٹ نکلوا دیجیے۔ سلام ہو اس محبت پر، سلام ہو اس وفا پر۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ میں خچر پر بٹھا کر ذلیل کر کے کیوں پورے مدینے میں پھرایا گیا تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جیل میں کیوں ہوا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جاتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، پھر ہوش نہ آتے تھے، پھر کوڑے مارے جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یمن سے گرفتار کر کے لایا گیا، سزائے موت سنائی گئی، پھانسی کا پھندا تیار تھا، اور امام شافعی کے گردن پر تلوار چلنے والی تھی کہ اس وقت کسی اور شخص نے خلیفہ وقت سے کہا کہ یہ مت کیجیے، اس اللہ کے بندے مرد درویش امام شافعی کو قتل مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اور عین اس وقت جس وقت امام شافعی کو قتل کیا جانا تھا، شہید کیا جانا تھا، ان کی رہائی کا حکم دے دیا گیا۔ یہ تھے علماء۔ اگر یہ خالی چپ چاپ فتوے لکھتے رہتے بس اور سمجھتے کہ ہم بس کافی نہیں، بھائی میرے اللہ کے بندو، علماء کی ذمہ داری یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے۔ علماء کی ذمہ داری بڑی سنگین ہے۔ میں اپنے بچپن کے ایک واقعہ مجھے آج یاد آ رہا ہے، کبھی شاید زندگی میں نے کبھی آج تک کسی بیان میں شاید سنایا نہیں، مجھے تو نہیں یاد آتا، پتہ نہیں کیوں اس وقت یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نوجوان علماء سے خطاب کر رہے تھے، میں بھی اس وقت مدرسے کا طالب علم، ابھی فارغ بھی نہیں ہوا۔ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت رو کر سمجھایا کہ علماء کی ذمہ داری کتنی سخت ہے، کتنی سنگین ذمہ داری ہے، علماء کو کیا کیا کام کرنے پڑیں گے، علماء کو کن کن محاذوں پر نظر رکھنی پڑے گی۔ نوجوان طلبہ کو سمجھا رہے تھے کہ بچوں تمہیں آگے چل کر کیا کیا ذمہ داری سنبھالنی۔ تو میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، شاید 13-14 سال کا، اور مجھے ڈر لگا کہ یا اللہ اگر میں بھی عالم بن جاؤں گا تو اتنی بڑی ذمہ داریاں مجھے بھی نبھانی پڑے۔ تو میں نے گھر پہ آ کر اپنی والدہ سے جو بہت سخت بیمار تھی ان سے آ کر کہا کہ امی میں کل سے مدرسے نہیں جاؤں۔ تو میری والدہ حیران رہی، کیونکہ میں بہت شوق سے پڑھتا تھا، مجھے کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ تم جلدی کیوں سو رہے ہو، پڑھ لو ابھی۔ مجھے ڈانٹ روزانہ پڑتی تھی اس پر کہ تم سوتے کیوں نہیں۔ تو والدہ میری زبان سے یہ بات سن کے حیران رہی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مدرسے نہیں جاؤں گا کل۔ تو گھبرا نہیں، بیمار بہت تھی، وہ اپنی میری بڑی بہن سے انہوں نے مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ، بیٹھی وہ کسی طرح سہارے سے، اور مجھ سے بلا کر بہت کیا پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو مدرسے نہیں جاؤ گے تم؟ تو میں نے سچ سے کہا کہ آج ابھی کا بیان سنا اور وہ کہہ رہے تھے علماء کی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور مجھے تو بہت ڈر لگ گیا، جیل میں جانا پڑے گا اور سزائے موت ہوگی اور کوڑے کھانے پڑیں گے، اور وہ سب بزرگوں اماموں کے واقعات سنا رہے تھے۔ میں تو دبلا پتلا کمزور آدمی ہوں، اس وقت میں ذرا بھاری ہو گیا ہوں، میں وزن گھٹانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں، آپ لوگ دعا بھی کریں کہ میرا وزن کم ہو، کہو نا آمین۔ دیکھو اس پر کتنی زور تھا، اگر میں کہتا کہ جیل جانے کی دعا پر کہو آمین تو ایک بھی آمین نہیں۔ چلو خیر آمین، شاباش۔ کس کے جیل جانے کی دعا کر، میرے یا اپنے؟ تو میں نے والدہ سے کہا کہ یہ سب میں نہیں کر پاؤں، کوڑے کھانا، جیل میں جانا اور انگلی کٹوانا، پوچھا کروانا، اور یہ سزا ملی فلاں عالم کو، یہ سزا ملی فلاں عالم کو، تو امی میں کل سے مدرسے نہیں جاؤں۔ سلام ہو ان پر، اللہ کے درجے بلند۔ انہوں نے اسی وقت اپنا آنچل اٹھایا دوپٹہ اور یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کو عالم بھی بنا دیجیے گا، میرے بیٹے کو ہمت بھی دے دیجیے گا، میرے بیٹے کو حوصلہ بھی دے دیجیے گا،
میرے بیٹے سے کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کی ہمت بھی دے دیجیے گا، اور مجھے دیر تک سمجھایا کہ یہ نہیں کہو کہ مدرسے نہیں جائیں گے، یہ کہو کہ اللہ مجھے اس لائق بنا دیں کہ میں خدمت کروں اور کسی سے ڈروں نہیں۔ تو اے نوجوان علماء، قابل احترام علماء، اس دور کی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ جب آپ کچھ سمجھیں گے تو اس کے حساب سے عوام الناس کی تربیت بھی کریں گے، اپنی طلبہ کی ذہن سازی بھی کریں گے۔ ہمیں نہ اس ملک کی حکومت پر قبضہ کرنے کے